بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا وہ اداس اور پریشان بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی سے اداسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے جھگڑے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے خود تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں سوئے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابو تراب قم، اے ابو تراب اٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اتنے پیار سے مخاطب کیے جانے پر اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس قدر پسند تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر کل کائنات بھی ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس لقب کے کہنے کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پر لیٹ گئے اور اپنی ایک جانب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسری جانب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ اپنی ناف پر رکھا، اس کے اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر فرمایا، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے باری باری فرمایا، ہماری صلح ہو گئی۔ وہاں سے باہر نکلے تو خوشی کا یہ عالم تھا کہ چہرہ اقدس گلنار ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو اتنا خوش دیکھا تو وجہ دریافت کی تو فرمایا، علی اور فاطمہ کی صلح کرا کر آ رہا ہوں۔ ان عظیم شخصیات کی عظمت بارے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جو ہر سو چھا جائے گی۔ سارے جنتی پوچھیں گے، یہ کیسا نور ہے جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے، جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے ہیں۔ وہ کسی بات پر ہنسے ہیں تو ان کے دانتوں سے نکلنے والے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ سامعین، اللہ تعالی ہمیں اس جنتی گھرانے سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کو آسان کرے اور آخرت کو مزین کرے۔ آمین۔